السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، تہجد کی نماز بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس نماز کا اہتمام کرے۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی بڑی دعائیں قبول کرتا ہے، بڑی دعاؤں کو سنتا ہے۔ یہ اللہ کو منانے کا وقت ہے، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھنے کا وقت ہے۔ حدیث پاک میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر ہم پورے سال نہیں پڑھ پاتے، کم از کم رمضان کے اندر تو اس نماز کو پڑھ ہی سکتے ہیں۔ بڑا آسان ہے بھئی، آپ سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں تو سحری کے وقت 2-4 رکعت پڑھ لیجئے۔ یہ پورے سال ہم کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہے، تو ابھی رمضان کے اندر اللہ نے ایک ایسے وقت میں ہمیں سحری کے توسط سے ذریعے سے اٹھایا کہ وہ عین تہجد کا وقت۔ اب وضو کیجئے اور نماز، یہ والی نماز ضرور پڑھیے۔ میں نماز کا طریقہ، نیت، رکعت، ساری چیزیں آپ حضرات کے ساتھ کلیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں ضرور آئیں گی۔ اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے تو میری ریکویسٹ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس نماز کو ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ لوگ بڑی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ لوگ اس نماز کو پڑھیں گے، اللہ ان کو پریشانیوں سے ضرور نکالے گا۔ سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہے۔ یہ تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے شروع ہو کر فجر کی اذان تک رہتا ہے، یعنی جتنا بیچ کا وقت ہے سارا تہجد کا وقت ہے۔ آپ کسی بھی وقت میں نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ اذان سے کچھ پہلے کا وقت ہے، یعنی جس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہے اس سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ، یہ اتنا جو وقت ہوتا ہے یہ سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں خاص طور سے تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ نیت کیسے کریں گے؟ تہجد کی نماز کی جو نیت کرتے ہیں وہ سنت کی جاتی ہے۔ بھائی میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، جو ایک سنت نماز ہے، اس کو نفل نماز بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نیت کریں گے، صرف اتنا بول کر بھی کر سکتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا میں ایک سنت نماز پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی نیت ادا ہو جائے گی۔ ویسے زبان سے بولنا ضروری نہیں ہوتا، اگر ارادہ بھی کر لیا نیت کافی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ دوستو، اس کی کل رکعت 12 ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، جو افضل ہے، وہ 8 رکعت ہے۔ تو 8 رکعت پڑھیں، 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی بھی سورت پڑھنا ضروری نہیں ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھ لیجئے، کوئی سی بھی سورت پڑھ لیجئے۔ آپ کو 2 سورتیں یاد ہے، 8 کی 8 رکعتوں میں 2 ہی سورت پڑھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی صورتیں پڑھو، یہ اس طریقے سے پڑھو، یہ سب کچھ ثابت نہیں ہے بھائی۔ جتنا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے اتنا ہی کرے۔ تو آپ کوئی سی بھی صورت اس میں لگا سکتے ہیں، کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال آتا ہے کہ بھئی کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے؟ اگر ہم سوئیں گے نہیں تو پھر ہماری تہجد کی نماز کیسے ادا ہو جائے گی؟ تو یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ سو کر اٹھیں تو بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اس میں زیادہ قربانی ہے۔ لیکن اگر آپ سوئے نہیں، آپ کہیں سفر سے آئے، تھک کر آئے، آپ پوری رات عبادت کر رہے، جاگ رہے، تو یہ ضروری نہیں کہ اب آپ کو سونا پڑے گا، نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ تہجد کی نماز پڑھ کر بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کے لیے سونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں مجھے امید ہے کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا، اور اس نماز کو، اس بہترین نماز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت کون سی دعا خاص طور سے اللہ سے مانگنی چاہیے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔